اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت. آج کا درس اس تقریب کے لیے مختص ہے جسے یوم پاکستان کہہ کر پکارا جاتا ہے. تغیرات زمانہ کی ستم ظریفی بھی عجیب حیرت افزا ہے کہ واقعہ وہی ہوتا ہے لیکن اس کے تاثرات یکسر بدل جاتے ہیں. کبھی اس تقریب کی آمد سے ہمارے احساسات کی دنیا کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ پھر نظر میں پھول مہکے، دل میں پھر شمع جلی، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام. 23 مارچ 1940 جس جگہ اب مینار پاکستان استادہ ہے، وہاں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا شاہانہ پنڈال. اس پنڈال کے باہر طلوع اسلام کا شامیانہ جو سیاسی مذاکرات کا مرکز تھا. ذوق و شوق کی ایک نئی دنیا، جوش و خروش کا ایک نیا عالم. وہ دنیا، وہ عالم، وہ ذوق و شوق ایک ایک کر کے میری نگاہوں کے سامنے سنیما کے پردہ کی طرح سے گزر رہا ہے. لیکن اب اس انداز سے کہ یاد اس کی آئی، غم تازہ ہوا. غم کسے کہتے ہیں اندازہ ہوا. قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات کہیں صدیوں میں جا کر رونما ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ ایٹامک ایج کا نتیجہ ہے کہ ابھی کل تک ہم اس تقریب کو ہزار شادمانیوں کے ساتھ منایا کرتے تھے، لیکن آج آپ احباب شہر سے آئے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ذوق و شوق کی دنیا، کوئی ولولہ، کوئی تنتنا، چہروں پہ کوئی مسرت، پیشانیوں پہ کسی قسم کی کوئی حیرت، کچھ بھی نظر آئی ہے آپ کو. افسردگی ہے، پژمردگی ہے، واقعہ وہی ہے، تاریخ وہی ہے، لیکن اس کے تاثرات میں یہ تغیر واقع ہو گیا کہ وہاں شہر سے گزرتے ہوئے شاید ایک ایک کے چہرے پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہوگا کہ یہ لٹی لٹی سی بہار کیوں ہے، کہاں وہ جانے بہار ہے، یہ چمن سے کون چلا گیا کہ کلی کلی کو فشار ہے. لیکن عزیزان من، اس سوگواری بہار کے باوجود میں ان افسانوں کی یاد تازہ کراتا رہتا ہوں، شاید اس لیے بھی کہ اس شجر خزاں دیدہ پر شاید ہی کوئی اور پتے ایسے رہ گئے ہوں جنہوں نے اس جنت بہارہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جن کے دلوں میں اس کی یاد تازہ ہو. زندگی کے جتنے دن ہیں وہ چاہتا یہ ہوں کہ بہرحال جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوا یہاں سے چلا جاؤں. لیکن میں اس داستان کا آغاز 1940 سے نہیں کیا کرتا، اس سے 70-80 برس پیچھے سے جا کے کیا کرتا ہوں، جب ایوان پاکستان کی بنیاد کی سب سے پہلی اینٹ رکھی گئی. اور وہ داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ استعارے کے انداز میں یوں سمجھیے کہ کہتے ہیں کہ جب سیمرغ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ اپنے گرد تنکے جمع کر کے ایک آشیانہ بناتا ہے، پھر دیپک کا راگ الاپتا ہے جس سے اس کے پروں سے شعلے نکلنے لگ جاتے ہیں. ان شعلوں سے
اس کا آشیانہ بھی راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ خود بھی بھسم ہو جاتا ہے، لیکن اسی راکھ پر پھر بارش کا ایک چھینٹا پڑتا ہے تو اس میں سے ایک نیا سیمرغ نمودار ہو جاتا ہے۔ جن قوموں میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہوتی ہے ان کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے۔ انقلاب زمانہ ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، لیکن وہی زندگی کی رمق جو ان کی خاک میں دبی ہوئی ہوتی ہے، کچھ وقت بعد یوں کہیے کہ تغیر حوادث کا ایک چھینٹا پڑنے سے اس میں سے ایک نیا سیمرغ نمودار ہوتا ہے جو اس قوم کے لیے حیات تازہ کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہے وہ موقع جہاں سے میں اس داستان کا آغاز کرتا ہوں، اور پاکستان کی داستان کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اقبال نے اسی کے لیے غالباً کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ جس نے یہ پہلی اینٹ رکھی تھی پاکستان کے ایوان کی، اس نے اپنی خاکستر سے، قوم کی خاکستر سے آپ اپنا جہان پیدا کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز کی استعمار پرستی نے تاریخ کو مسخ کر کے غدر کا نام دے دیا، اور ہم بھی ایک عرصے تک اسے غدر ہی کہہ کر پکارتے رہے۔ غدر نہیں، وہ تو جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ آزادی میں جو مسلمان کو شکست ہوئی تو یہ قوم راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس سے اس کی سلطنت ہی نہیں چھنی، اس کی ملی ہستی ختم ہو گئی، اس کا قومی تشخص باقی نہ رہا۔ دولت، حشمت، عزت، آبرو، یہ تمام چیزیں ناتواں اور کمزور تنکوں کی طرح تھیں جس کو حوادث زمانہ ادھر سے ادھر اڑائے اڑائے پھرتا تھا۔ انگریز نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمان نے جو اس کے خلاف، جسے وہ غدر کہتا تھا یا بغاوت کہتی تھی، اس طرح سے اسے اس کی سزا دی جائے کہ اس کا قومی تشخص باقی نہ رہے۔ ہندو نے انگریز کے ساتھ مل کر یہ سازش کی تھی کہ وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام ان چند بچے کھچے نفوس سے لینا چاہتا تھا جو اس قوم کے باقی رہ گئے تھے۔ حالت اس زمانے میں کیا تھی؟ لال محمڈنز آف انڈیا کے مصنف نے، ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ مصنف بھی کون تھا، اس نے اس حالت کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ اس وقت کوئی آفت ایسی برپا نہیں ہوئی جس کے متعلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے برپا کیا تھا، خواہ اسے رام دین اور ماتا دین ہی نے برپا کیوں نہ کیا ہو۔ کوئی بلا آسمانوں سے ایسی نہیں آئی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ تاکا ہو۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں ہوگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ مسلمانوں نے بویا ہے۔ کوئی آتشیں بگولا نہیں اٹھا جس کے بارے میں یہ مشہور نہ کیا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ یہ تھے عزیزان من وہ قیامت خیز اور مرگ آفریں حالات، یہ تھی قوم کی وہ خاکستر کا قوم کا ڈھیر، اس کے اندر سے خود حکومت برطانیہ کے دفتر کا ایک ادنا ملازم، میں اس بدلے جلیل کے لیے یہ ادنا کا لفظ اس کے لیے نہیں کہہ رہا، ملازمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کمشنر کے دفتر کے اہل مرد کی حیثیت یا صدر کے دفتر کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ملک کی کیفیت کیا تھی، انگریز کی دشمنی کا عالم کیا تھا۔